السلام علیکم ناظرین، جہانگیر مباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پی ڈی ایم کا کل کا ہونے والا اجلاس۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2.5 مہینے کے وقفے کے بعد پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے اور سیاسی منظرنامے کے اوپر دوبارہ اس کی ہلچل ہمیں فیل ہوئی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر پی ڈی ایم جب یہ اپوزیشن پارٹیز نے بنائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ووٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ملک میں جو عام انتخابات ہیں اس کو شفاف بنانے کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کی جائے۔ پی ڈی ایم اجلاس میں جو سب سے اہم بات اس اجلاس میں ہم نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ خبریں ایک مرتبہ پھر مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جیسے 2 گروپس بن چکے ہیں اور ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئی اور شہباز شریف صاحب بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ یہ جو امپریشن دیا گیا کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان 2 گروپس ہیں، اس کو اس اجلاس کی مدد سے زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو سب سے اہم چیز اس اجلاس میں سامنے آئی، جو اندر کی کہانی جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم اجلاس میں جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو عام انتخابات ہیں، یعنی جو 2023 میں ہونے جا رہے ہیں، ان عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کیا جائے۔ اسی معاملے کے اوپر پی ڈی ایم نے جو پاکستان کے اندر جو نئی الیکٹرانک مشینز متعارف کروانے کے حوالے سے حکومتی اقدامات ہیں، اس کے اوپر بہت کھل کر بات ہوئی۔ پولیٹیکل پارٹیز نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف اختیار کیا کہ جو الیکٹرانک مشینز ہیں، اس سے جو عام انتخابات 2023 ہیں وہ رگ ہو سکتے ہیں، ان میں دھاندلی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ جو متحدہ اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس نے یہ اعلان کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر نہ ہی الیکٹرانک جو مشینز ہیں اس معاملے پہ حکومت کو سپورٹ کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے اس جو نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا جو حکومتی ایک پرپوزل تھا اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یک طرفہ طور کے اوپر جو انتخابی اصلاحات کے نام پہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جو سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے کے اوپر اعتماد میں لیا گیا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور کے اوپر جو حکومتی اقدام ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق اس معاملے کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سینٹ الیکشن کا کیس آیا تو اس میں حکومت ایک سائڈ پہ تھی۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ جو سینٹ الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونا چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 2 ٹوک الفاظ میں وفاقی حکومت کی مخالفت کی اور اپنا موقف پیش کیا سپریم کورٹ میں، اور یہ کہا کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ خفیہ ہی ہونے چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد سینٹ الیکشن جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوئے۔ یہاں سے جو 2 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان اختلافات کی ابتدا ہوئی جو اب بھی برقرار ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشنز کی بات کریں، عام انتخابات کی، تو اس میں بھی ریگنگ کی شکایات سامنے آئیں اور کچھ ایسے حلقوں کے نتائج بھی ہم نے دیکھے جس میں جو جیتنے والا امیدوار تھا اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہارا اس کے ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ تھے، جبکہ جیت کا مارجن کم تھا۔ اب 2023 کے عام انتخابات کو ابھی وقت ہے، تقریباً 2 سال رہتے ہیں، لیکن اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں
دھاندلی کروانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنایا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اس الیکشن کو رگ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوئی وہاں پر ریگنگ کی یا اس سسٹم کو ہیک کرنے کی وہاں پہ جو ہے وہ شکایات سامنے آئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا، عام شہری کو اس معاملے کے اوپر ٹریننگ کیسے دی جائے گی تاکہ وہ کوئی بھی غلطی کیے بغیر درست جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکے۔ دوسرا، یہ مشین کتنی سیکیور ہے، کتنی محفوظ ہے، اس کے نتائج کس حد تک قابل قبول ہوں گے، یہ تمام تر سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو قائل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اب تک جو پی ڈی ایم کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو یہ متعارف کروائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ 2013 کے عام انتخابات کو جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے ایک منظم جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس معاملے کے اوپر کس حد تک آواز اٹھاتی ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی ہے، اب وہ وہاں پر اس معاملے کے اوپر کیسے آواز اٹھاتے ہیں، تو اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔